سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے لگائے جانے والے بھاری جرمانوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقیہ سواروں اور دکانداروں پر 20-20 ہزار روپے کے جرمانے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آدھا شہر سیل ہو چکا ہے۔ شیخ رشید نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی اور مہنگائی پر قابو پایا جائے اور تندور والوں کو جرمانے کرنے کے بجائے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ دوسری جانب عدالت نے 9 مئی سے متعلق 11 مقدمات کی سماعت شیخ رشید کی حاضری کے بعد 30 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے خواتین کے لیے صوبے کے سب سے بڑے سپورٹ ایونٹ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا انعقاد کا اعلان کر دیا ہے، جو 11 سے 15 فروری تک جاری رہیں گے۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 7 فروری کو پنجاب اسٹیڈیم میں ایک بڑا بسنت میلہ سجایا جائے گا، جس میں میوزیکل نائٹ، آتش بازی اور 50 سے زائد رنگا رنگ سٹالز لگائے جائیں گے۔ پنک گیمز میں 20 مختلف کھیلوں میں 3000 سے زائد خواتین کھلاڑی شرکت کریں گی، جبکہ 21 سال سے کم عمر لڑکیوں کے درمیان انٹر ڈویژن مقابلے بھی منعقد کروائے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے جوگی موڑ ملیر میں رینجرز نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث انتہائی مطلوب گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق یہ ملزمان ایک منظم گروہ کا حصہ ہیں جو اب تک 80 کے قریب موٹر سائیکلیں اور درجنوں موبائل فونز چھیننے کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقدی اور چھینے گئے 49 موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ان ملزمان نے حال ہی میں 13 جنوری کو نیشنل ہائی وے پر ایک شہری سے 3 لاکھ روپے لوٹے اور مزاحمت پر گاڑی پر فائرنگ بھی کی تھی۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر یو سنگ جول کو دسمبر 2024 میں غیر قانونی مارشل لا لگانے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ سول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے سابق صدر کو سرکاری دستاویزات میں رد و بدل کرنے اور اپنی گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد روکنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ اس تقاضا کے مطابق سابق صدر اور سابق وزیر دفاع نے اقتدار پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے یہ منظم منصوبہ بنایا تھا۔ اس اہم عدالتی فیصلے کو جنوبی کوریا کے میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا، جس نے ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں اور وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی تقسیم پر سخت تنقید کی ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وفاق اپنی نااہلی اور ٹیکس جمع نہ کر پانے کا بوجھ سندھ پر نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر حکومت خسارہ کم کرنا چاہتی ہے تو بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل شدہ محکمے خالی کر کے سالانہ 300 ارب روپے کی بچت کرے۔ شرمیلا فاروقی کا مزید کہنا تھا کہ NFC ایوارڈ صوبوں کا آئینی حق ہے، خیرات نہیں، اور صوبوں کے وسائل میں کٹوتی ناقابل قبول ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد وہ ایوان زیریں میں اپوزیشن کی قیادت کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ عہدہ PTI کے رہنما عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے والنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر IGFC نے انہیں فورس کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، جس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FC کے نوجوانوں کی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ فورس کے جوان بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کا جانفشانی سے صفایا کر رہے ہیں اور ملک کی سرحدوں کا دفاع یقینی بنا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے چینی مندوب نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیاں فوری طور پر ترک کریں، کیونکہ اس سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ چین نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کے خلاف فوجی کارروائی کی مخالفت کرتا ہے اور مسائل کا حل عالمی قوانین کے تحت چاہتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار اور روسی مندوب نے بھی امریکی رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایران پر ممکنہ فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس اہم پیش رفت کے ساتھ ہی خطے میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔
جہاں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سعودی ہم منصب سے رابطہ کیا، جبکہ سعودی عرب، قطر اور عمان نے بھی کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی باضابطہ پیشکش کر دی ہے تاکہ کسی بھی بڑی جنگی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اخبار کے مطابق ایران اور اسرائیل دونوں نے فی الحال حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہے اور انہیں کسی صورت راستے سے نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ انہوں نے پنجاب فورینزک لیب کی رپورٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا اور تفتیشی عمل پر سوالات اٹھائے۔ سلمان اکرم راجہ کا مزید کہنا تھا کہ فی الحال مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آ رہا، تاہم اگر کوئی اصولوں، شفاف انتخابات اور عوامی مینڈیٹ کی واپسی پر بات کرنا چاہتا ہے تو محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو اس کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی چور دروازے یا ذاتی آسائش کے لیے بات چیت نہیں کریں گے۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی مہم کا آغاز آج انگلینڈ کے خلاف اہم میچ سے کرے گی۔ ٹورنامنٹ کے دیگر میچوں میں بھارت نے یک طرفہ مقابلے کے بعد امریکہ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، جبکہ گروپ بی کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے تنزانیہ کو 5 وکٹوں سے ہرا کر کامیابی سمیٹی۔ دوسری جانب میزبان زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان کھیلا جانے والا میچ مسلسل بارش کی نذر ہو گیا، جس کے باعث دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔